اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح تمہارا رب تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمتیں تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم زیادہ قوی ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینکاؤ، اس طرح تمہارے باپ اور اس کے بعد تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے، تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی راہگیر مسافر اٹھا لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ وہ بولے، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی بھیجی، ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے حاسد نفسوں نے ایک کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا، بس اس حادثے پر صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اور ادھر راہگیروں کا ایک قافلہ آ پہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، وہ بول اٹھا، خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اپنا بھگوڑا غلام کہہ کر انہی کے ہاتھوں بہت کم قیمت، گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں استحکام بخشا، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچنا سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم عطا فرمایا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔ اور اس عورت زلیخا نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، اور اس نے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی جلدی آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور بے شک اس زلیخا نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا، اس طرح کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ ڈالی، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے قریب پا لیا، اور وہ فوراً بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے خود مجھ سے مطلب براری کے لیے مجھے پھسلانا چاہا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب اس نے ان کی قمیض دیکھی کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے زلیخا تم اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے مطلب براری کے لیے پھسلاتی ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ پس جب اس زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مجلس آراستہ کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے کر اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے ہو کر نکل جاؤ۔ سو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے جلوائے جمال کی بڑائی کرنے لگیں، اور وہ مدہوشی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بول اٹھیں اللہ کی پناہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ ہے۔ وہ بولی یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، اور بے شک میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی مگر وہ سراپائے عصمت ہی رہا، اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً بے آبرو کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر انہیں یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک مدت تک قید کر دیں، اور ان کے ساتھ 2 جوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا۔ یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں، بے شک میں نے اس قوم کا مذہب شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہ توحید ہم پر اور ان لوگوں پر اللہ کا فضل ہے
لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کی جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور رہا دوسرا تو وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کے کھائیں گے۔ فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ نتیجتاً یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانہ میں ٹھہرے رہے۔ اور ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے رہائی پا چکا تھا بولا، اور اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ وہ کہنے لگا، اے یوسف، اے صدق مجسم، آپ ہمیں تعبیر بتا دیں کہ 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں میں ذخیرے کے طور پر رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم کھا لو۔ اور پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، وہ اس کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے زلیخا سمیت عورتوں کو بلا کر پوچھا، تم پر کیا بیتا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کی راست روی سے بہکانا چاہا تھا؟ وہ سب بولی، اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی، اب تو حق آشکار ہو چکا ہے، میں نے ہی انہیں اپنی مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہی سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے مشیر خاص کر لوں۔ سو جب بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی، کہنے لگا، اے یوسف، بے شک آپ آج سے ہمارے ہاں مقتدر معتمد ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے،
اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روش تقوی پر گامزن رہے۔ اور قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا، اپنے پدری بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپتا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے، ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، ان کی رقم ان کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اسے پہچان لے، شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائے۔ سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح سے اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، اے ہمارے والد گرامی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور فرمایا، اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے تو جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا۔ اور بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم سے نوازا تھا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی، کہا، بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، پس تو غمزدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اور پھر جب ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا۔ بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی، اے قافلہ والو، ٹھہرو، یقیناً تم لوگ ہی چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولے، ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی اسے لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، بے شک تم جان گئے ہو، ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ زمین میں فساد بپا کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ ملازم بولے، اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ برآمد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی بنیامین کی بوری سے نکال لیا، اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی۔ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کی روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے، بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔
سو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا۔ کہا تمہارا حال نہایت برا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ وہ بولے اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو، سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر جا کر کہو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے۔ اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس، یوسف پر ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ وہ بولے اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قریب المرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ سو جب وہ دربار یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آن پڑی ہے، اور ہم تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، سو ہمیں غلے کا پورا ناپ دے دیں اور ہم پر صدقہ بھی کر دیں، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا تم نادان تھے؟ وہ بولے کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بول اٹھے اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ میری یہ قمیض لے جاؤ، سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ روانہ ہوا، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کنان میں بیٹھے ہی فرما دیا بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ وہ بولے اللہ کی قسم، یقیناً آپ اپنی پرانی محبت کی خود رفتگی میں ہیں۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ بولے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی اور فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو امن و عافیت کے ساتھ یہیں قیام کریں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا،
اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے تدبیر سے آسان فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی۔ مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ موجود نہ تھے جب وہ اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ خواہش کریں۔ آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کے عذاب کی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور وہ بھی جس نے میری اتباع کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی فرماتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا اسے نجات بخش دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ یہ ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے، بلکہ ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے۔